نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد إنا كتبنا لهم أنهم أصحاب الجحيم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله الرحيم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاكرين والحمد لله.
بلکہ یہ صرف ایک بات ہے، ایک حکایت ہے، ایک کہانی ہے جو کس طرح سے شروع اور کسی کو بنانا یہی آگے بنانے کی کوشش اور اس لیے
کوئی بات کر رہے تو ایک باتیں کو سے سن لیں بات آسان سے سمجھ لیں کوئی تو روایت وہ تو یا مقبول یا تو ایکسپٹ ایکسپٹ کیا جائے اس قابل جو کہ وہ ایکسپٹ کیا جا سکے وہ کیا جا سکے اور یا منظور ہوگی یا اس قابل جو چونکہ یہ حدیث جس کو عام طور پر سمجھا جاتا ہے جو اس کتاب میں مجھے بیان آئی یہ سند کے اوپر سے اور منظور کے اوپر سے اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کو کسی طرح بلکہ یہ سو کا حل ہے جو آپ کی کتابوں میں آگے بڑھایا جائے گا یہ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے ایک خبری بات ہے جس میں کوئی ایک یا چند لوگ بیان اور ایک خبریں تواتر کے ساتھ جتنے مسلمان بیان تو ابو طالب کا ایمان کہ میں آپ کے اہل سنت کی تمام کتابوں سے ساتھ کروں گا کہ تواتر کے ساتھ ساتھ ہے اس کو کوئی مسلمان ہی کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ تو بات ہے انشاءاللہ سب سے پہلے بات میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو اور یہ نہیں اختلاف کرنے کے لیے صرف میں کوئی جذباتی جملہ ہے بلکہ یہ کوئی مخصوص ہو باقاعدہ کرتے ہوئے سوچنے کے لیے نہیں ہے اور تو میں آپ ان شاء اللہ ہمارا کام ہے پہلی بات تو میں نے چیزیں کو مقبول اور چیزیں کا مقبول یہ روایت کیا ہے مرد ہے اس کو قبول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کوئی وجہ نہیں دوسری بات وجہ قبول کرنے کے لیے لیکن جب کسی روایت میں دو چیزوں کی کسی نے کہا یہ بڑی آسان طور سے آپ کو سمجھ آتا ہے اور میرا یہ مسئلہ بہت بڑا نہیں آپ انسان کی بات ہے آپ انسان کی چیز نہیں بھائی قرآن انسان کی لیے سارا ہمارے لیے یہ تو یہ ہوتی ہے یہ کہاں سے جانا ہے قرآن آپ سے تو ایک بڑا سند جس طرح سے امام بخاری نے یہ رسول ان کے ٹائم میں کیا تھا اس کے انہوں نے جس سے سنی یہ جو ہے یہ کہتا تھا کیا کہتا تھا اسی کو کہتے ہیں تو جس روایت میں یہ چیز متصل ہو ایک سے جڑی ہوئی ہو ایسے تو جب جڑی ہوئی انجن سے دوسرا ڈبہ دوسرے ڈبے سے تیسرا ڈبہ تیسرے ڈبے سے اگر کوئی ڈبہ پہلے ڈبے سے کٹ جائے کٹنے کو چاہیے نہیں اسی طرح جو سند میں رسول سے کٹ جائے وہ حدیث کے لوگ بھی کہتے ہیں تو یہ جو حدیث ہے ایک حکایت ہے یہ جو کہانی ہے یہ رسول تک سلسلہ پہنچتا ہے کہ تمام لوگوں کو چاہیے ہے جو بھی ابو طالب کے ایمان سے کرتے ہیں اس قول سے وہ رسول سے نکلا تو باخدا مشہور ابو طالب یہ یہاں چوراہے پہ گالی دے دیا وہاں تابش کو گالی کہہ دیا تابش کو کہتے لوگ تم کو نہیں چھوڑو گے جب تمہارے باپ دادا نے علی کو نہیں چھوڑا علی کو گالی دینے والے کی ناجائز اولاد ہے تم ہمیں کیا چھوڑو گے تو ہمیں تمہاری گالی سے فرق بھی نہیں لیکن ہم بیان کرتے رہیں گے
میرے قبول میں جب تک ایک بھی خطرہ ہے ہم ذکر اہل بیت کرتے رہیں گے اور میرے مرنے کے بعد بھی ذکر اہل بیت ٹھیک ہے. تو یہ سند جو کیا ہے یعنی اس میں انقطاع یعنی اس میں ایک بریکنگ ہے چین بھی سے ٹوٹی ہوئی ہے. ایسا تو آگے نہیں ساری بات پہلے یہ بنیاد پھر دوسری بات کیا ہے کہ جتنے بھی بیان کرنے والے لوگ حدیث کے جتنے بھی بیان کرنے والے لوگ جو روایت نیریٹر جو نیریٹ کرتا ہے تو یہ جو نیریٹر ہوتے ہیں یا بیان کرنے والے ہوتے ہیں ان پر کسی قسم کا مقدمہ نہ چل رہا یعنی ان کا حافظہ صحیح سالم ہو یہ مسلمان ہوں یہ گھٹنے کی بیماری سے گرست نہ ہو یہ عادل ہوں وغیرہ وغیرہ کر کے کئی چیزیں تو اس روایت کے جو راوی ہیں وہ مظلوم ہے یعنی ان پر الزام بھی ہے اور یہ جب خود دنیا بھر کے مجرموں سے گواہی دے دیں تو یہ دو بات ہے. اب انہی بات کو میں بیان کرنے کی کوشش کروں. اس سے پہلے زندگی ایک بات اور سمجھ کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ جب کبھی آپ پڑھنے میں ہو جاتا ہے نہیں تو جو پڑھنے والے ہیں اور جو نہیں پڑھنے والے ہیں اور جو نہیں پڑھنے والے کسی سے بات سنائے نہیں تو ہم دیکھیں گے یہ تفسیریں نہیں ہوئی ہے. اس کے آسمان صرف شاید میں دکھا نہیں سکتا اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ترجمہ ہے اور نئی امید مراد آباد رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر. تو تفسیر شاہ نزول کس کو کہتے ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں. شاہ نزول کہتے ہیں کسی واقعہ جو کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے اسی واقعہ کے بعد کوئی آیت نازل ہو جاتی ہے تو اسی آیت کو اس واقعہ کو کہتے ہیں شان نزول بیان کرنے کے لیے یہ لازم ہے کہ جو بیان کر رہا جو بیان جیسا ثابت ہو جو وہ جائے واردات پر حاضر اور صرف حاضری نہیں بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن کے رموز سے بھی واقف ہو اس بات سے بھی واقف ہو. کیوں؟ کیونکہ جب تم نے سنا تمہاری قرآن فہمی بھی دیکھی جائے گی کہ تم قرآن جانتے کہ پہلی چیز کیا کہ راوی کی سند امام مسلم سے لے کر رسول چین کہیں بریک نہ ہو اور جو شان نزول بیان کرے وہ وہاں موجود ہو. اب جو یہ روایت ہے وہ میں نے آپ کو یہ کہانی بتائی کہ سرکار اس روایت کو جو راوی ہے روایت کرنے کے لیے یہ ہے مسیب بن سب سے پہلی بات تو یہ اس موقع پر چاہے آپ میری طرف سے چاہتے ہیں کوئی بھی نیکی موجودگی کو یہاں ثابت کرے بات کریں شان نزول نے کہا کہ وہ نہیں کیونکہ یہ یہاں پہلی بات. دوسری بات یہ جو چین ہے یہ چین بھی بریک ہے. اب اس کے الفاظ جب آپ سنیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے کہ یہ چین بریک کیسے. اس میں یہ کہتے ہیں کہ مسیب ابن حسن کے لڑکے بہت بڑے تابعی ہیں سعید لیکن ان کی تابعیت کو بھی مانتے ہیں مسیب صحابیت سے انکار نہیں. وہ مسیب ابن سعید کہتے ہیں مسیب کہتے ہیں کہ میرے باپ مسیب ابن حسن نے بیان کیا کہ ایسا ایسا یعنی رسول کی بات کو بیان نہیں کہ رسول نے فرمایا تو رسول نے کسی کی چین کو بریک کیا تو یہ قول رسول ہے کہ ہم بھی موت مان لیں تو یہ بریکنگ ہے اور اسی بریکنگ ہونے کی وجہ سے یہ قابل قبول نہیں. دوسری بات ہے کہ جناب مسیح ایمان کرتا ہے
متفق کر یا بعض کتابوں میں لکھا صلح حدیبیہ. اگر ان کا ایمان صلح حدیبیہ کے وقت بھی مان لیا کرتے بہر خیر ہر صورت میں ابو طالب کے وصال کے وقت یہ مومن نہیں تھا. اور تمام تفسیر کتاب قبر کی کتاب کو جا کے دیکھو جو کافر ہوتا ہے وہ عادل نہیں ہوتا ہے وہ کافر. ٹھیک ہے تو اس کی گواہی اتنی بڑی سزا کو نہیں. تو یہ اتنا آگے کے طرف. اب ہم تھوڑے چلتے ہیں کہ یہ بات یہ بات جو آئی یہ کیسے کس کس انداز میں یہ غیر درست ہے. اور اس کی بات کوئی بھی بیان کرتا ہے جو بھی کہہ رہا ہے ایک بڑے سے آپ کے علاقے کے ان نے کہا کہ بھائی مانگتے کہ مانگتے رہتے اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے. دل میں مانگتے رہتے ہیں وہ اختلافی بات ہے. سارا یہ ہے کہ آپ نے پڑھا ورنہ بات یہ بھی غیر اختلافی بات ہے. شک ہی نہیں یہ شک کریٹ کیا گیا ہے بنایا گیا ہے. کیوں بنایا گیا کس بات کے تحت یہ بات کر رہی ہے. تو اب میں نے یہ بات کہا کہ اصول روایت کے اعتبار سے یہ حدیث پہلی وجہ یہ ہے کہ روایت میں اتصال ہونا چاہیے چین میں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے چین میں ایک نہیں. بڑا مشکل کام ہے اتنی مشکل بات کو آسان کیا. دوسری بات یہ جب کوئی خبر ملتی ہے تو اس کو آگے پہنچانے کے چار میں سے کم از کم ایک ذرا. پہلی بات کوئی بھی واقعہ بیان کرنے کا حق اسے ہے جبکہ وہ واقعہ اعلان کرنا کیا ہے کہ وہ آئی وٹنس چشمنی دیکھا چشمنی کیا. اگر ایسا نہیں ہے تو کم از کم کسی ایسے ایماندار سے نہ ہو جو چشمنی مثال کے طور پر مدد اچھا صاحب اچھے اور آپ اچھے ہمیں لگتا ہے فلاں سزا دے دے یہی ہوتا ہے. دوسری بات کسی ایسے شخص سے اس کا سماج ہو جو تیسری بات یا تو اس کو خود صاحب وہی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی اب جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا دی چوتھی بات اس کو خود وہی الہیات کی ہوئی خود وہی الہیات کی ہوئی تو یہ قید مشکل میرے رب نے بتایا بس یہ قید مشکل میرے تو نہ صحیح نہ صحیح حضرت محمد یا یا کسی ایسے آئی وٹنس کے ذریعے کو تکمیل خبر کر کے دکھاؤ تو کسی آئی وٹنس نہیں بتایا یا تو یہی بتاؤ کہ محمد عربی نے فلاں مقام میں بتایا ہے کہ اس کتاب میں لکھا اور یا تو چوتھا کام کرو تو ان کا کلمہ پڑھنے لگو ان کو سکتا. اگر اس غلط کہانی کو سچا مانتے ہو تین چار میں سے ایک کام کرنا پڑے گا. پچھلا تین کام کو تم کر نہیں سکتے ہو چوتھا کام تمہارے لیے آسان تم سے چاہ کر اسے جلدی بتا دیتے میں تو فیکٹری نہیں بس یہ اصول روایت کے اعتبار سے کسی میں یہ علمی جرات ہے. میں جب کی بات کروں گا علمی جرات بھائی ہو سکتا ہے کہ کوئی گنڈا بننا شروع گالی گلوچ کرتے ہیں تو کرتے ہیں لیکن علمی اوقات کسی کی نہیں ہے کہ اس کو روایت بنا کر کے دکھاتے ہیں. روایت بنا کے دکھا تو بات. دوسری بات اصول درایت کے اعتبار سے بھی یہ روایت اب آپ لوگوں کے لیے نئے نئے لفظ
میں اس کو اسی لیے ڈیفائن نہیں کر پاتا ہوں، اس لیے کیا کرنے کا پڑنے والا ہے سمجھ رہے ہیں؟ میں اس کو میں نے بہت سمجھ کچھ نہیں بچا کسی کو یہ نہ لگے پچھلے دنوں ایک مولوی کا کہہ رہا ہے مجھ سے کہہ اللہ آیت کی تفسیر پڑھ رہا ہے، ان کی تفسیر پڑھ کے آگے ان کو ان کی تفسیر پڑھنا تو کبھی نصیب نہیں ہوا، ان کو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہے یا ایسی بات ہے جو ان کی ان کے مبالغے کی کرتا ہے کہ اصول درایت کے اعتبار سے بھی یہ حدیث کیا ہے، اس کی کوئی حیثیت کوئی اہمیت نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اصول درایت یہ ہے کہ وہ علم یا حقیقت الہی وشروطها وانواعها واحکامها وحالها وشروطها واسباب الکیفیات وما یتبع، کہ اصول درایت یہ ہے کہ یہ وہ علم ہے کہ روایت کی حقیقت معلوم کی کیا یہ روایت حقیقت ہے کہ نہیں، جیسا کہ میں نے ایسا کہ اس کی چھوٹی موٹی روایت بھی نہیں، بس کوئی ہے کہ بخاری میں موجود مسلم میں موجود ہے اس کو کہہ کے دکھا دینا کہ اس حدیث کو صحیح ثابت کر کے دکھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ روایت کی شرائط کا مفہوم اور روایت یہ جو ہے اس کے اقسام معلوم، احکام معلوم وغیرہ وغیرہ، ان شارٹ اگر میں آپ کو بتاؤں تو جس سے روایت کو تو روایت یہ ہے جس میں چین کی کنٹینیوٹی معلوم، اور درایت یہ ہے کہ جس میں اس کا قول رسول ہونا معلوم، تو جب یہ قول رسول ہے ہی نہیں تو اپنی درایت سے اس کی چھٹی ہو گئی، یعنی نہ یہ شرائط نہ یہ روایت کے اعتبار سے تو نہ درایت۔ تیسری جہت کسی بھی بات کو دیکھنے کی ہوتی ہے کہ وہ قرآن سنت کے اعتبار سے، تو عزیز عامر ملت یہ بکواس قرآن سنت کے اعتبار سے، اس لیے یہ روایت کہہ رہی ہے تعلیم مومن نہیں، اب قرآن میں روایت صرف مومن نہیں، خدا کی رحمت کا آغوش تو قرآن کی قصیدے پر تعلیم ہے، ایک دو نہیں 2400 آیات ایسی ہیں جس میں شان ابو طالب، 1/3 قرآن ایسا ہے جس میں شان ابو طالب بتایا۔ پھر دیکھیں حکایت کے اعتبار سے بھی یہ حدیث مرفوع ہے۔ حکایت دو قسم کی، ایک حدیث سچی ہوگی اس کو کہتے ہیں واقعات، کچھ واقعی میں ہوا، اور ایک جھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں، رام کہانی ہے نا۔ تو جو حکایت ہوتی ہے سچی جس میں حقیقت ہوتی ہے اس کو تمام ذرائع سے بخود ثابت ہونے لگتی ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی بات کی ضرورت نہیں پڑتی، دیکھو غوث اعظم تھے ساری دنیا جانتی ہے نا، ایسے جو حقیقت ہوتی ہے ابو طالب کا احسان اسلام پہ ہے ساری دنیا جانتی، یہ اصول حکایت کے اعتبار سے یہ غلط ہے، اور عزیز عامر ملت حقیقت کے اعتبار سے بھی یہ روایت موجود ہے، کیونکہ اس روایت میں کوئی حقیقت نہیں جیسے ہر جیل سے یہ ہے، یہ روایت کیا ہے اس کی کوئی دینی کوئی شرعی نہیں، جیسا کہ میں نے کہا بڑی توجہ سے سننے کی بات کہ یہ ہر اعتبار سے یہ کیا ہے۔ اب میں آپ کو اس آیت کے شان کو شارٹ کر کے بتا رہا ہوں، ہمیں اس بات کو مجھے بولنے کا موقع مل گیا ہے، سامنے سامعین کو سمجھنے والے سننے والے کو کہیں گے لیکن مجبوری یہ ہے کہ بہت آسان لفظوں میں اور بہت جلدی اپنی بات کو ختم کرنا بہت آسان بات نہیں، تو اب آپ پوری بات اب اس کے شان اس کے شان کئی ایک واقعات ہے، کئی ایک واقعات
ایک بات میں یہ بیان کریں کہ میں یہ تعلیم کر سکتا ہوں کہ اپنا لکھا نہیں کیا بات منع کیا اپنا ہوگا یہ جو ہو رہا ہے شان نزول اچھی طرح سمجھیے شان نزول کیا ہے جو پہلے آئے اس کے بعد واقعہ پہلے کورس کو واقعہ پہلے اور آئے اس کے بعد واقعہ پہلے اب جس طرح تمام کتابوں میں حدیث کی یہ واقعہ درج ہے اسی طرح کتابوں میں اسی آیت کے شان نزول ایک اور وہ کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1200 اصحاب کے ساتھ ایک مقام سے گزرنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا یہی بیٹھے اور آپ چلے گئے اپنی بات کر کے اور وہاں جا کر کرنے لگے استغفار ہونے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہ کچھ ہوئے پھول ملائے یہاں تک کہ اصحاب کے ہاتھ میں یا رسول اللہ آپ کیوں ہوتے ہیں پائی رہے ہیں رسول اللہ روک دے آپ کے میں نے اپنی ماں کی خبر بیان کی ہے کہ چاہیے اجازت مل گئی پھر میں نے اپنی ماں کے لیے دعا تشریح کر دیا مغفرت نہیں ہوئی اسی لیے میں روک کے یہ بھی حدیث کی بات اب میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح تعلیم کو جس طرح یہ شامل ہے مگر کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ حضور کی ماں کو یہ بات کیسے اور کچھ سارے شعر بیان کیے وہ کیا کہ بعض مسلمان اپنے مشرک ماں باپ کے لیے دعائیں مدد کرتے ہیں بات رسول تک پہنچی رسول نے کہا ٹھیک آیت نازل ہو گئی کہ اے نبی کو منع تو یہ تمام شان بس تمام شان کتابوں میں لکھے اگر یہ تمام شان صحیح مانے جائیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سارے واقعات صحیح ہیں اور جب کہ حضور کی اماں کا مثال کا ہوگا جب حضور 6 سال ابو طالب کا مثال کا ہوگا 10 سال کے نبوی کے نبوت کے اعلان ہونے کے 10 سال تو ان عرصے میں رسول نے دعا مغفرت کی کہ نہیں کی امت کی اگر امت کے لیے دعا مغفرت کی تو ابو طالب والی بات کیوں نہ دوسری بات تمام مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ یہ حدیث یہ آیت مدینہ منورہ میں نازل 9 سال ہجری یعنی کہ ہجرت کے 9 سال بعد اور یہ وقفہ بن رہا ہے 12 سال تو اب ایک بات مجھے یہ بتاؤ کہ یہ یا تو یہ آپ کے مطابق اب کچھ باتیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ ہے مکہ میں نازل ہوئی پھر مدینہ میں نازل ہوئی تو اگر 2 بار نازل ہوئی تو اس کا مطلب اب مجھے یہ بتاؤ کہ 12 سال تک رسول نے دعا کی کہ نہ کی اگر رسول 12 سال تک کوئی کام کرے تو وہ فرض ہو جاتا ہے 3 تیسرے دن رسول نے تراویح نفل کیوں نہ پڑھائی کہ اگر آج بھی پڑھا دیا تو فرض ہو گیا تو اگر 12 سال تک نبی نے دعا کیا تو ابو طالب کے لیے دعا کرنا فرض ہو جانا چاہیے تھا اور اگر نہیں کی تو پھر آیت کی نازل ہو گئی بس چلے گا اگر اہل بیت کا سپاہی بننا اہل بیت کا سپاہی بننا فاقہ تانے گالیاں برداشت نہیں ہوگی دولت دنیا امیر شان حکمت کا خزینہ
ہم لوگ دولت والے نہیں، ہم لوگ جی چچائی پہلے بھی یہ ہے اگر تو پھر اس کا تو یہ ماننا پڑے گا پہلی بار جب نازل ہوئی تو اس بات کو رسول اللہ نے نہیں مانا، پھر بھی دعا کرتے جب بھی دوبارہ نازل ہوئی تو گویا رسول نے حدیث کو رسول نے اطلاع کیا اور جبکہ نبی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی وحی کو توڑے، اگر اللہ کی وحی کو توڑے تو اللہ نے کو بتا کس کام کے لیے آپ کسی کو آگے میسنجر بنا کے بھیجیں اور وہ پیغام میں ساتھ نوٹ کر دیں واپس نہیں بنا لو نبی میں ذرا دیکھو ابو طالب کی دشمنی میں کس نچلے طبقے تک لے کے جاتا ہے کہتے ہیں آپ دل میں مانے آپ دل میں مانے آپ وجہ بتا تو اگر مدنی مانو اگر مکی مانو گے اور اگر مدینہ میں نازل ہوئی اب مدینہ میں نازل ہوئی سید ابن سید بن سلمان کے ساتھ مدینہ میں اس لیے تعلیم کے ساتھ کر رہے تھے کہ مدینہ میں ہم تمہارے مدینہ میں ہم تعلیم بیٹھے تھے میں تعلیم کا بھی نہیں پتا بس وہ سن اصل کیا کہیں سن لیا جو نبی نے کہیں سن لیا کہ یہ کسی صورت آئی ہے جو پتہ بھی نہیں ہوگا مسلم بھی آئی اچھا یہ میرے بتانے کے لیے یہ بھی نہیں پتا کیا یہ بتانا کہ یہ بات اس کو یہ بھی نہیں پتا وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے لے لے اچھی اس کو یہ بھی نہیں پتا کیا تھا تو پہلے یہ چھڑ کے اس کو قرآن سمجھ کر کیا پتا یہ حال ہے سوچے ذرا آپ کیسا کھانا ہے جو زکات کی طرح کھلا کھلا کے بریانی کھلا کھلا کر کیا کر رہا تو سوچو تمہارا کیسا تو اگر مدینہ میں نازل ہو یہ بھی بات اور دوسری بات میں نے کہا شان نزول کو سب سے زیادہ بہتر جاننے والا ہے فرماتے ہیں رحمت کی الف سے لے کر ناس کی زین تک ایک آیت بھی ایسی نہیں جس کا مجھے نہیں بتانا مجھے بتاؤ کبھی نبی نے بھی یہ کہا کہ یہ آیت بڑا نازل ایک جھوٹی روایت علی کے سے لگائیں گے اس کو بھی یعنی ایک حدیث کو بھی باتیں یہ ہے آپ کا ایمان دوسری بات سعید ابن مسیب سے زیادہ عبداللہ ابن مسعود قرآن جانتے ہیں اور عبداللہ ابن مسعود وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ میری امت کے بارے میں جو فیصلہ کرتا تو وہ تو کہہ رہا ہوں مسعود کو الزام نہیں لگا بات کیا ہے وہ ابھی نہیں بتا رزلٹ ابھی میں 10 منٹ پہلے عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن انہوں نے تو یہ آئے بیان کی اس زمن میں یہ شان اور سب تو چھوڑ دو کبھی صاحب وحی خود بیان کر دیتے انہوں نے سارا قرآن بیان کیا کبھی کہہ دیتے یہ میرے چچا کے لیے ابو طالب کے لیے نازل ہوئی تو نہ نبی کو پتا ہے نہ آل نبی کو پتا ہے نہ صحابہ نبی کو پتا ہے صرف تم کو پتا چل گیا 1400 سال بعد شان نزول کا ایک قاعدہ بتا رہا ہوں القرآن میں جلال الدین سیوطی نے بتایا کیا کہ جب ایک آیت کے کئی شامل ایک آیت کے کئی شامل کا کس کو مانے کا اس کو مانے جس کے راوی روایت کرنے والے زیادہ ہوں کس کو مانے کا جس کو ایسا شخص روایت کرے جو ان میں زیادہ ہو تو اور باتیں عبداللہ ابن مسعود زیادہ ہے عبداللہ ابن مسعود سے کتنی حدیثیں مروی ہیں سعید ابن مسیب سے کتنی حدیثیں مروی ہیں اور بتاؤ ڈاٹا پیش کرو سعید ابن مسیب سے 10-12 حدیثیں مروی ہے بس
اور آدھا ذخیرہ عبداللہ ابن مسعود سے. اب بتاؤ کس کی بات. ادھر روایت کرنے والے 2 گواہ کافر, ادھر 1500 صحابی. ماننا تو دلاؤ پھر مانو, ضرورت دکھاؤ, کس کو مانو گے. اور آگے چلو, ہم یہ کہتے ہیں کسی نے نہیں کہا سب تمہارا. ہم تو یہ کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کی طرف بھی جھوٹ بولا گیا, سعید ابن مسیب کی طرف بھی جھوٹ بولا گیا, یہودیوں کے چال پر کہ جھوٹ کتابوں میں آیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی مشرک ہے وہ بھی میں کوئی کافر نہیں. اور الزام لگایا ہے چوری اور سزا قتل بنے گی, اور چوری کریے اگر چوری کیے تو ہاتھ کاٹ. کہہ رہے ہو کہ مشرک ہے نا, کہہ رہے ہو کہ کافر, مشرک دکھا نہیں سک رہا کبھی بھی پوچھا. الزام لگا رہے ہو کفر کا اور آیت پیش کر رہا مشرک. تمہاری ایک بولو ایک بولتا تمہاری اگر جواب اگر ضرورت ہے کسی مال کے لائے علمی جواب ریکارڈ کرائے. یہاں میرے در پہ آ کر کے بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں. صاف سیدھی بات ہے, اگر یہ کام کسی نے کیا تو کام پہلے سے شرافت کے ساتھ عزت کے ساتھ جیسے میں جواب دے رہا ہوں بھی جواب ریکارڈ کر رہا ہوں, علمی جواب ہونا چاہیے. جس طرح میں یہ اگر کسی نے ضرورت ہے تو ورنہ خاموش سے اپنا چلنا کرتے رہو. تو بات سمجھ آ رہی ہے. شان نزول کی بات کیا شان نزول اماں آمنہ والا, حالانکہ وہ روایت بھی مردود, جو اماں آمنہ والی وہ بھی مردود ہے. تو جب اتنی ہائی کوالٹی کی روایت وہ مردود ہے تو اس وجہ اچھا وہاں عائشہ میں نے دیکھا رسول اللہ سے سنا, رسول اللہ نے فرمایا. تو وہاں آئی وٹنس بھی ہے, کثیر الروات بھی ہے, زیادہ لوگ بھی ہیں, مضبوط بھی ہیں, دیکھے ہوئے بھی ہیں. ان کے الزام پر اعتراض کر رہے ہیں بیان نے دیکھا ہے نے سنا ہے پوچھ کے نہ. تو میں کیا کرتا ہوں, یہ حدیث اور یہ حکایت کسی لیے نہیں ہے. ابھی میں انشاءاللہ تفسیر کا ریکارڈ پیش کروں, میں نے پورا ریکارڈ, لیکن بات تمیز کے دائرے میں, تمیزی کرنے کی اجازت ہے. کہتے ہیں یہ آپ اتنا نقل کو اتنا زیادہ توجہ دیتے رہتے ہیں, کیا تم دینے کی ضرورت مانتے ہو مانتے ہو. میں کہتا ہوں اس کے بعد اور ساتھ اس کے باوجود بات مجھے اس بات کا کوئی نہیں, مجھے اس بات کا غم ہے کہ تم کیا بتلانے میں آ کر سونا لے جاتے ہو آرٹیفیشیل اس کے دینی نقصان بھی ہے. اس حدیث کو حدیث صحیح ماننے سے دین کا نقصان ہے. دینی نقصان ہے. کیوں ہم اس کو اتنا بتاتے ہیں؟ پہلی بات ہمیں کسی کے بھی عزت نفس عام سے عام سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا کسی کو اگر اس کے لیے برائی نہیں ہے تو بالکل نہیں کہہ سکتے. عام سے عام کے فرمانے رسول اور وہ بھی ایسا فرمانا رسول کا فرق نہیں اسلام. دوسری بات یہ ہے کہ جھوٹ اس طرح کرنے سے جھوٹ کو تم نے سچ بنا دیا, اور جو سچ تھا جس کے حق میں واقعی نہ ہوتی تھی
کی اولاد مشرکین مکہ تھے، وہ ان کی اولاد ہے تو کرے سچ کو جھوٹ سچ کا مانا دوسری بات واقعی اب طالب کا آخری وقت اور توجہ سے لگا رسول اللہ کا چکر اور اب جیل کہتے ہیں چلو بھائی کرنا نہ بھائی کرنا نہ بھائی کرنا نہ تو کافی کہہ رہے کرنا نہ کرو اور رسول کہہ رہے کرنا پڑھو اور آپ ایمان سے کافی کی بات سوچتے رسول کی بات کافی کے کہنے پہ کرنا نہیں ہوتا میرے بہتان نبوت کر رہا ہے کہتے تو بہت زیادہ کیا کہ وہ میرے نبی کا فکر میرے نبی مثال جو اتنا زیادہ اختیار اور اسی وقت لوگوں میں کوئی اختیار نہیں. ارے جب ابو طالب پہ اختیار نہ تو کس پر چلے گا؟ نبی کے اختیار دراصل تم نبی کو مختار مانتے نہیں ہو، دل میں کچھ ہے زبان پہ کچھ ہے. تمہارا یہ ہے کہ ابو جہل مختار کل ہے، تم نبی کو نہیں ابو جہل کو مختار کل ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ابو طالب، ابو طالب، نعرہ حیدر، نعرہ حیدر. اس وجہ سے مجھ کو اس پر بولنا پڑ رہا ہے. قاسم ابو طالب کی ہوتی میں خاموش ہو جاتا. ارے کافر کے ہاتھ میں مٹھی ہو تو نبی کا اختیار چل جاتا ہے. کیسے بدبخت ہو تم کہہ رہے ہو کہ ابو جہل کا اختیار چل گیا، نبی معاذ اللہ مختار نہ رہا. نبی مجبور نہیں ہوتا، یاد رکھو اپنے عقیدے کی اصلاح کرو. پھر اگر یہ مان کے اس کو تو ویسے تو ہم کو مانتے ہی نہیں. ہم تو یہ مانتے ہیں کہ وہ اس روز سے ایمان والے تھے جب کسی کمپیوٹر کو بھی ایمان اس وقت سے اس وقت سے ایمان والے باقاعدہ روشنی میں بڑی بات سمجھتے ہیں. وہ ایک لمحہ کے لیے نہ کافر ہوئے نہ مشرک، اول روز سے ایمان والے. لیکن اگر بہت تمہارے کہنے کہ 5 دن نبی نے 12 سال قبول کیا کہ نبی دعا کرے اور ادھر سے قبولیت جلدی سے پڑھ کے گلے لگا دیتی ہے. بیان نبی 13 سال تک دعا کر رہا، کوئی اجابت نہیں آ رہی، کوئی قبولیت نہیں. وہ نبی جس کے اختیار میں ولی حافظ مولوی سب شفاعت کریں، اس نبی کو بھی ابھی اپنے ماں باپ کی شفاعت کے لیے کیا یہ کمی نہیں ہے. سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا. صرف اپنے دین و ایمان کی فکر ہے تو بہت ہے. اگر صرف دنیا کو ہی خدا بنا لیا ہم سے بحث نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہم کو بھی اللہ مکان مانتے ہیں، ان کی ٹینشن ہے. لیکن اگر کوئی دین اسلام میں رہ کے سنجیدگی سے غور کرنا چاہے تو بہت فکر کرے. دروازہ کھلا اللہ کی جانب سے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. فکر ابو طالب سے توبہ کرو، اسی میں نجات ہے. یاد رکھو دنیا بھی تمہاری تباہ و برباد ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی. تو یہ جان لینا کہ کیا نقصان ہے کہ اجابت میں گلے نہیں لگا. اور کیا ہوا؟ ابو جہل مختار پر بیٹھا. نبی کا علم ہار گیا، نبی کی قدرتیں ہار گئی، نبی کی صلاحیتیں ہار گئی، نبی کی طاقتیں ہار گئی. نعوذ باللہ کافر ہوئی. استغفر اللہ، استغفر اللہ. اب میں بات بول رہا کہ یہ بات کرتا ہوں عباس سے پوچھو. عباس
تمہاری ہی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور ساتھ اگر تفسیر وغیرہ پڑھے گئے تو یہ تفسیر نہیں، بہت زیادہ صورت کی تفسیریں نہیں بھی پڑھ لو، اس میں خود ہی لکھا ہے کہ عباس نے ابو طالب کے لفظ ملتے ہوئے دیکھے، اور اس حدیث کے جتنے بھی روایات ہیں وہ سب بھروسے مند قابل اعتماد ہیں، اور دوسری بات سب گھر والا کہہ رہا کلمہ پڑھا، نبی کی گواہی کہہ رہی کلمہ پڑھا، اب تم نہ جانے کس خوش اور اگر سبھی تو حدیث کا کتاب لیں ابھی میں موازنہ کروں، بڑا وقت زیادہ درکار ہے، اس لیے مجھے وقت کا بھی خیال کرنا ہے، تو اس لیے میں اس طرح کی طرف بہت سارے مواد باقی رہ گئے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر۔ اب چلتے چلتے میں آپ کو تفصیلی نمونے پیش کرتا ہوں، تفصیلی نمونے پیش کرتا ہوں، ذرا ان پر آپ جائزہ لیں، خود فیصلہ کریں، کسی سے یہ میں آپ کے سامنے کچھ تفصیل نام پیش کر رہا ہوں، اور ان تفصیلوں کو ایک لائن میں سے خلاصہ، لمبی وقت بھی نہیں ہے، اور ایک تفصیل کا خلاصہ، ایک تفصیل بس نام سنے گا کیا تفصیل تقریب 3 شان نزول بیان، کیا ایک ابو طالب کے فیور، ایک رسول کی ماں کے فیور، ایک عام مشرکین، 3 شان، اور جہاں ایک سے زیادہ شان نزول ہو اس کی معنی کیا ہے؟ ابھی میں نے بتایا جس کے روایت زیادہ ہو سب سے کمزور روایت طالب، بس میں جو کسی بھی نمبر 1 جہاں احتمال ہو جائے وہاں پھر الزام نہیں لگتا، شاید ہی چور ہے سزا ملے گی نہیں، ثابت کرو، تو اس لیے 3 شان نزول ہے، لہٰذا کسی بھی شان نزول کو ترجیح نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح تفسیر ابن کثیر نے 9 شان نزول بیان کی، پھر اسی طرح تفسیر یہ پورے منصوب جلال الدین سیوطی کی، اس میں 12 شان نزول، ابو طالب والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا 3-4 جلد سے، اور باقی جلد سے کفار مشرکین والا۔ پھر اسی طرح تفسیر قاسم میں کئی شان نزول، اسی طرح قدیر میں امام شوکانی نے کئی 4 شان نزول، اور اسی طرح تفسیر المنیر میں شان نزول بیان کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اس میں ابو طالب کو چسپا کرنا سراسر جھوٹ ہے۔ میں ان سب کی ڈیٹیل میں بھی آ سکتا ہوں، بس وقت درکار ہے، جس کو شوق ہو چاہے اپنا ہو یا بے گھر شوق آئے تو انشاءاللہ اصل کتاب سے۔ پھر اسی طرح تفسیر مراتب النبی میں 13 شان نزول، جس میں کہا گیا کہ ابو طالب کے خلاف ہی استعمال کرنا ظلم ہے، نام سنتے جائیں اور ان شارٹ کا جو محصل ہے رزلٹ کو دیکھتے جائیں۔ تفسیر زاد المسیر اس میں ابن جوزی نے کہا ابو طالب کی تکفیر کرنا اس بنیاد پر بالکل بھی درست نہیں، لیکن وہ تفسیر بھی ناراض اور اس میں تو اسی طرح اس کے کچھ مفت مفتی نے کبھی نام بھی سنا پڑھے لکھے کتاب پڑھتے ہیں وہ بھی مفتی کہلاتے ہیں، اور ایک دن گھر میں کوئی کام کاج نہیں رہتا مفت میں بیٹھے رہتے ہیں، دھیرے دھیرے مفتی ہونے لگتے ہیں، ہے نا؟ مفتیوں سے پوچھو تو پڑھے لکھے کچھ نہیں تو کم از کم یہ تفسیر بیان ہی پڑھے، یہ تو اردو میں بھی آگے بھی ہے، اس میں آ کر کے اس میں کیا تفسیر بیان میں صاف واضح کیا کہ اس میں اگر اعتماد کا کسی کا طالب والا مانو تو پھر آمنہ والا کہاں جائے، اگر آمنہ والا مانو تو پھر اتنا سال تک نبی نے دعا کیوں کیا، اگر اماں آمنہ کے لیے منع کر کے گیا تھا تو طالب کے لیے دعا کیوں کیا، اور اگر اماں طالب کے لیے دعا کیا گیا تو اماں آمنہ کے لیے منع کر کیا گیا، تو اس بنا پر فرماتے ہیں یہ دونوں